بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 68، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ آج کا ہمارا کام حاصل تعلم اسماء اور ضمائر کی تذکیر و تانیث کے فرق کو سمجھ سکیں عبارت کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہم نے پہلے بھی کی ہے، حاصل تعلم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسماء کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ضمیر کی طرف آتی ہیں۔ کائنات کی دو بڑی تقسیم ہے۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی چیزوں سے اس کو معمور کیا ہے۔ ایک اس کائنات کے اندر جاندار چیزیں ہیں، ایک بے جان ہے، ٹھیک ہے؟ ان سے ہی پوری کائنات آپ کی مکمل ہے۔ اب اس کے اندر دونوں چیزوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جاندار اور بے جان میں اسما کس طرح۔ اسما اسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اسم کی جمع ہے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ نام کو، کام کو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی نام جو آپ کی آنکھ جو ہے وہ دیکھتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کسی شخص کا ہو، جگہ کو ہو، چیز کا ہو، اس کو ہم اسم کہیں گے۔ اسم کی جمع ہے اسما۔ اب اسما جو ہے جاندار اور بے جان۔ جاندار وہ چیزیں ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے بنائے ہوئے قدرتی جوڑے، انسان، مرد، اس طرح، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے اندر پودے آ جاتے ہیں، آپ کے جتنے حیوانات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں یہ فطرت کی۔ اس کے بعد بے جان وہ چیزیں جو انسانوں نے بنائی ہے، جس طرح قلم ہے، کتاب ہے، آپ کے سامنے بستہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ دروازے ہیں، یہ کرسیاں ہیں، یہ بے جان ہے۔ اب دونوں کی ہم نے دیکھنا ہے کہ اسماء اگر جاندار ہے اس کی تذکیر کس طرح آئے گی، اور اس کے بعد بے جان ہے اس کی تذکیر و تانیث کس طرح آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو حقیقی تذکیر و تانیث وہ ہوتی ہے جس میں نر کے مقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ حقیقی تذکیر و تانیث ہے، کہ حقیقی تذکیر و تانیث کہ جس میں نر کے مقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر۔ مثال کے طور پہ نر مرد ہے اور اس کے مقابلے میں عورت مادہ۔ اسی طرح مادہ کے مقابلے میں نر عورت ہے، عورت کے مقابلے میں نر مرد۔ اس طرح جانداروں میں چونکہ قدرتی طور پر نر اور مادہ کا فرق موجود ہوتا ہے، اسی لیے ان کی تذکیر و تانیث حقیقی کہلائے گی۔ حقیقی تذکیر و تانیث دیکھ لیں، جاندار جو چیزیں ہوتی ہے ان میں تذکیر و تانیث حقیقی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب جاندار میں نر اور مادہ کے قدرتی جوڑے، جس طرح یہ دیکھیں، ایک طرف آپ کے مرد ہے، یہ مذکر ہے، اور عورت یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح دوسری تصویر میں آپ دیکھیں، بیل یہ مذکر ہے، گائیں مؤنث ہے۔ یہ حقیقی ہے، ٹھیک ہے؟ حقیقی تذکیر و تانیث یعنی کہ جاندار، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ غیر حقیقی کسے کہتے ہیں؟ غیر حقیقی وہ ہے جو انسانوں نے، بے جان اسما یعنی کہ جو انسانوں نے بنائے۔ نر اور مادہ کا اس میں کوئی قدرتی فرق نہیں ہوتا، بلکہ بے جان چیزوں کی تذکیر و تانیث کا تمام تر دار و مدار اہل زبان یعنی کہ جو زبان دانی پہ گرفت رکھتے ہیں، جن کی زبان ہے، زبان بنانے والے، بولنے والے، انہوں نے جس چیز کو مذکر کہا ہم نے اس کو مذکر کہنا ہے، جس چیز کو انہوں نے مؤنث کہا ہم نے اس کو، قلم ہے، اب قلم اگر تو انہوں نے کہا کہ یہ مذکر ہے تو ہم نے مذکر اس کو مان لینا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ غیر حقیقی ہے، زبان جنہوں نے جو زبان جانتے بنانے والے انہوں نے اس کو اگر مذکر کہا تو ہم نے اس کو مذکر ہی استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اہل زبان کے مقرر کردہ اصول، یہ قلم ہے، اہل زبان کا فیصلہ کیا ہے کہ قلم ہمیشہ مذکر اس کے لیے جو نا استعمال کیا جائے گا، یعنی کہ مذکر کے لیے بولا جائے گا۔ گیند ہے تو اہل زبان ان کا فیصلہ یعنی کہ اہل زبان، زبان دانی والے، زبان بنانے والے، بولنے والے، انہوں نے گیند کو مؤنث کہا تو ہم نے گیند کو ہمیشہ مؤنث ہی استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ موازنہ حقیقی اور غیر حقیقی تذکیر و تانیث کا۔ حقیقی کسے کہتے ہیں؟ اس کا تعلق اس کی خصوصیات جاندار اسما، اور جبکہ غیر حقیقی بے جان اسما، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد خصوصیات، بنیاد جو ہوتی ہے اس کی، یہ کیا نام اس کا، قدرتی یا حیاتاتی میں فرق۔ اس کے بعد غیر حقیقی تذکیر و تانیث کی بنیاد کیا ہے کہ اہل زبان کا فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حقیقت کے اندر قدرت یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت نر مادہ کا خیال کیا جاتا ہے، جبکہ غیر حقیقی میں اہل زبان انسان۔ مثال جو ہے ایک آپ نے دیکھ لی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح یہ دیکھو، اب دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ضمائر۔ اردو میں ضمائر کی تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں۔ پہلے ہم نے اسما کیا تھا، اسم کیا تھا، اس میں حقیقی غیر حقیقی دو چیزیں ہم نے پڑھی ہے۔ اب ضمائر، ضمائر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تذکیر و تانیث کا کوئی فرق موجود نہیں ہے، ایک ہی لفظ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا۔ اب وہ
یہ جو ہے ضمیر ہے، ٹھیک ہے، وہ ضمیر جو نام کی جگہ استعمال ہوتی ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ اب یہ مرد کے لیے بھی استعمال ہوگا، عورت کے لیے بھی استعمال ہوگا، یعنی کہ مذکر کے لیے بھی کہ وہ مرد وہ عورت، ٹھیک ہے۔ تو انگریزی میں ہی شی کے برعکس اردو میں ضمیر مشترک رہتا ہے، یعنی کہ دونوں میں جو ضمیر ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مکمل جو ہے خاکہ دیکھ لیں۔ الفاظ، اسماء، ضمائر۔ اسماء کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہے، ایک حقیقی جاندار، ایک غیر حقیقی۔ حقیقی جاندار اللہ کی طرف سے، اس میں مذکر مؤنث جو ہے خود پتہ چل جاتا ہے، نر مادہ مادہ کے مقابلے میں نر، کبوتر کبوتری، گدھا گدھی، بکرا بکری، ٹھیک ہے، مرغا مرغی، اسی طرح جو ہے نا، کیونکہ یہ حقیقی ہے جاندار، اس میں پتہ چل جاتا ہے۔ غیر حقیقی وہ ہوتی ہے جو اہل زبان، جنہوں نے زبان بنائی، وہ قلم، کتاب یا جو بھی کوئی چیز ہے اس کو مذکر کہیں گے تو ہم نے مذکر کہنا ہے، اگر مؤنث ہے تو وہ مؤنث۔ تو ضمائر کے اندر جو ہے وہ تذکیر و تانیث کا خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ کوئی فرق نہیں ہوتا اس کے لیے، جو ضمیر ہوتی ہے وہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا تھا آج کا لیکچر، اسماء ضمائر میں تذکیر و تانیث۔ عبارت کے اندر ہم نے پہچانی ہے، یہ سامنے تدریسی جانچ میں آپ کے پاس عبارت ہے، اس میں سے آپ نے دیکھیں حقیقی غیر حقیقی کون سے، پہچان کریں، لکھ لیں، انڈر لائن کر لیں اور ساتھ ساتھ لکھیں بھی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا آج کا جو لیکچر تھا ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔